فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورہ قلم کی 4 نمبر آیت کی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ کا اسٹینڈرڈ اور آپ کا وقار اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ اخلاق میں آپ کا کوئی مثیل اور کوئی نظیر نہیں ہے. اس لیے کہ عرب میں جاہلیت کے زمانے میں پیغمبر اسلام کا اخلاقیات کا برتنا ایسے ہی ہے کہ جیسے تاریکی میں کسی شمع کو جلانا. جو کریکٹر عربوں کا تھا، جو عربوں کا کلچر تھا، جو عربوں کی تہذیب تھی اور جو ان کا ٹریڈیشن رواج تھا، وہ آپ تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ میں شارٹ میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. کہ مجلس میں اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جانا پڑتا، یا تو ہسٹری کے اوپر جو ہے وہ بیان ہو تو بہرحال اخلاق پیغمبر اسلام نے اس زمانے میں پیش کیا. اب ہماری آپ کی گفتگو چل رہی تھی کہ اخلاقیات میں پیغمبر اسلام کی زندگی میں اور پیغمبر کے بعد علی نے بھی اسی روش کو جاری رکھا. علی نے بھی وہی کریکٹر پیش کیا کہ جو محمد کا کریکٹر تھا. علی نے وہی سیرت پیش کی کہ جو پیغمبر کی سیرت تھی، پیغمبر کی زندگی میں ہو، پیغمبر کے بعد ہو. بس علی نے مکے میں بس انہی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اسٹینڈ کیا کہ جو پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، جو پیغمبر کو پریشان کرنا چاہتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے بچپنے میں، ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب مدینہ کی زندگی میں آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ علی رہے. بھائی 63 سالہ زندگی میں 23 سال پیغمبر اسلام کہاں؟ مکے میں رہے، مدینہ میں رہے. 23 سال کی زندگی میں پروردگار نے پیغمبر اسلام نے 63 سالہ زندگی میں 13 سال تقریباً جو ہے وہ مکے کی زندگی ہے. تو اب وہاں بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ علی نے وہی سیرت پیش کی کہ جو پیغمبر کی تھی، اپنی مرضی سے، اپنے منشے سے، اور کسی عنوان سے علی زمانہ جاہلیت کا کوئی جو ہے وہ کیریکٹر اور کوئی کردار اور کوئی ٹریڈیشن اور کوئی رواج اور کوئی عادت جو ہے وہ علی نہ پیغمبر نے پیش کی اور نہ علی نے پیش کی. تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اور یہ اہل بیت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان میں کی صحیح طریقے سے تربیت ہوئی، صحیح طریقے سے اس کی پرورش ہوئی، صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال ہوئی، صحیح طریقے سے جو ہے وہ کلچر ہے. یہاں کے پس منظر میں بھی سوچ لیجیے، اگر گھر کا ماحول مذہبی اور دیدار ہے، اگر گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہے، ماں باپ جو ہے وہ اپنے کریکٹر کو باقاعدہ طور سنبھالے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر اولاد بھی ویسے ہی ہوگی، اولاد بھی ویسے ہی ہے. ارے جب محمد اور آل محمد کے گھرانے کے بچے عرب کے جاہل ماحول میں جو ہے وہ برباد نہ ہو سکے، تو آپ کے ماحول میں اگر آپ ایسی تربیت کیجئے تو آپ کے بچے بھی خراب نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد والے. کیونکہ بار بار جو ہے وہ ہمارے دیکھیے آ رہی ہے مجالس جو ہے وہ، اس میں ہم آپ کو وہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن آپ سے چاہتا ہے، جو نبی آپ سے چاہتے ہیں اور جو اہل بیت آپ سے چاہتے ہیں، اور ایک اچھا سماج اور اچھا معاشرہ اور اچھی سوسائٹی جو ہے وہ چاہتی ہے. سمجھیے دیکھیے اخلاق 2 طریقے کے ہیں. اخلاق جو ہے، اخلاق 2 طریقے. ایک تو اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا تو کچھ اخلاقیات ہم کو فیڈ کر کے دیے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ نے ائمہ کو جو ہے وہ پیدا کیا تو ان کے اندر ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری اسٹینڈرڈ اور سارا وقار اور ساری عظمت اور ساری چیزیں ان کو جو دے گئے۔ قرآن میں جو ہے وہ سورہ یاسین میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے امام مبین جو روشن اور واضح امام ہے اس کے اندر تمام چیزیں سمیٹ دی ہیں، فیٹ کر دی ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے اندر بھی خوبی دی ہے جس کو پیغمبر نے اجاگر کیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو نصرانی، یہودی، مجوسی بناتے ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اولاد کو دیا گیا ہے، اولاد کی تربیت میں، اولاد کے میں تو ہمارے سامنے جو آئیڈیل اور نمونہ ہے جن کا کیریکٹر جو ہے وہ حجت ہے، ہم انہی لوگوں کا کیریکٹر لیتے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ دامن پر کسی قسم کا ترک اولا کا داغ نہ ہو، گناہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارے ائمہ جو ہے ان کے دامن پر ترک اولا کا داغ نہیں ہے، تو ترک اولا کا داغ نہیں تو ان کے کیریکٹر کا کیا کوئی جواب لا سکتا ہے؟ تو ہمیں آپ کو جو اولادیں دی گئی ہیں، ہمیں آپ کو جو بچے دیے تو تخلیقی، ایک تو یہ کہ اللہ نے پیدائش کے ساتھ آپ کو جو ہے کچھ چیزیں دی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو جو ہے وہ اخلاقیات آپ کو دیے، جیسے بچہ جو ہے وہ بچہ دودھ مانگتا ہے، بچہ جو ہے وہ آواز دیتا ہے، پانی مانگتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو مار دھاڑ کر کے یا حملہ کر کے جیسے جانور کرتے ہیں، تو جانور میں انسان میں فرق ہے کہ نہیں؟ جانور کو اللہ نے اسی طریقے سے پیدا کیا، شیر کا بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا شکار کرنے لگتا ہے کہ نہیں؟ کتا ہے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کچھ جانوروں کا جھگڑا اس کے اوپر وہ جھپٹ پڑتا ہے۔ بھیڑیے کو اللہ نے جو ہے وہ درندہ بنایا، وہ چیتے کو درندہ بنایا، وہ اسی طریقے سے شکار کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہنٹنگ کر کے اور اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ لیکن انسان کو بھی اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے۔ پانی کے جانوروں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، پیدا ہوتے ہی وہ پانی میں جو ہے وہ تیرنے لگتے ہیں۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تیرنے لگتا ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں جب بورن ہوا تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ انسان کے لیے جو تاکید ہے کہ جب بچہ بطن مادر میں آئے، پیگننٹ ہو، عورت جب ہو، خاص کر ہماری ماں میں نے سنے کہ جب پیگننٹ ہو تو اسی وقت سے آپ کو جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے اگر چاہتے ہیں کہ موئی اہل بیت پیدا ہو، اگر چاہتے ہیں کہ مولائی پیدا ہو بچے، اگر چاہتے ہیں کہ دیدار پیدا ہو، اگر چاہتے ہیں مذہبی، دیکھیے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اولاد کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ زندگی بہترین بن جائے گی اور سدھر جائے گی اور اس کی عاقبت اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا بھی جو ہے وہ اس کے کام میں، اس کی تربیت میں، اس کے تعلیم میں، اس کے دیکھ بھال میں، اس کے رکھ رکھاؤ میں اور اس کے بنانے سنوارے میں آپ کا کیریکٹر بھی انوالو ہوگا، آپ کی بھی مدح کی جائے گی، آپ کی بھی تعریف کی جائے گی۔ اگر بچہ برائی کا مظاہرہ کرے گا تب بھی آپ بدنام ہوں گے۔ بچہ آپ کے ہاتھ میں کورے کاغذ کی طرح دیا گیا ہے، بھئی کورے کاغذ کی طرح دیا ہے کہ بچے کو اگر کورا کاغذ جیسے آپ کے ہاتھ کورے کاغذ کی طریقے سے بچہ ہے، اب اگر آپ اس کو جو ہے وہ لاپرواہی کیجئے گا تو کوئی بھی آئے گا الٹا سیدھا گود کے چلا جائے گا، کوئی بھی جو آئے گا اس پہ ادھر آڑی ترشید کے جو ہے وہ لکیریں کھینچ کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس کورے کاغذ پر اچھی سینری بنا دی جائے، اچھے نام لکھ دیا جائے، اچھے پیغام لکھ دیا جائے، اچھے میسیجز لکھ دیا جائے، چاہے نبی کا میسج ہو، چاہے امام کا میسج ہو، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے حدیث کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہو، اس کے علاوہ یا کسی بہت پڑھے لکھے آدمی کا، سائنسداں کا اگر کوئی قول لکھ دیا جائے گا تو وہ بھی، کیونکہ حکمت کی باتیں بھی سمجھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ حکمت کی باتیں بھی جو ائمہ نے بتائی، انبیاء نے بتائی، تو اس کو رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اولاد چھٹے امام نے ہمارے بلند ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کو بہت موقع ملا جب بنی امیہ بنی عباس جو ہے اقتدار کے لیے ان میں کلیش و ٹکراؤ چل رہا تھا، ان کی بیٹل اور جنگیں جاری تھی، ہے کہ نہیں؟ بنی امیہ جو ہے وہ کو دفان کرنا چاہتے تھے، بنی عباس برسر اقتدار آنا چاہتے، جب چل رہی ہے اس وقت ہمارے اماموں نے جو ہے وہ دین، مذہب، اخلاق، سائنس، ترقی اور کیا کہتے ہیں ڈومیٹری، ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے کام ملا۔ دو اماموں کو جو ہے وہ موقع ملا، سمجھ گئے؟ ایک ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک ہمارے چھٹے امام امام صادق کو موقع ملا۔ ان دو باپ بیٹوں کو موقع ذرا سا مل گیا تو انہوں نے پوری یونیورسٹی سجا دی۔ 4000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ امام صادقین کے زمانے میں پڑھتے تھے، چائنا تک کے لوگ، فار ایسٹ کے لوگ وہاں پر آ کر پڑھتے تھے اور حاصل کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چلیے یہ دنیا میں طے ہو گیا، یہ پہلی یونیورسٹی تھی جو امام صادق نے چلائی۔ پیغمبر نے یونیورسٹی قائم کی تھی تو اس میں سلمان آ گئے، ابو ذر آ گئے، ہندوستان سے چلے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف انسانیت کی فلاح کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا نام یا محمد ہے یا آل محمد۔ محمد
قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فالحہ، سورہ زہر میں آپ پڑھیے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو قرآن میں ہے نہیں ہے فَأَلْهَمَهَا وَفُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو معلوم ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو فیڈ کر کے آپ کو دے کر بھیجی گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو بھیجی گئی ہیں، بھیجی ہے. یہ تمام ایک تو یہ تو اخلاق ہو گیا. دوسری اخلاق کی کون ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی ہے. دیکھیے ماں کے ہاتھ میں ہے، تو اسی لیے بتایا کہ تم کو اپنے کو بچے کو پہلے تو جو ہے وہ جو بچہ تمہارے بطن میں آئے تمہاری جو ہے وہ شادی کرو، اور جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے اس کے بعد شادی کے بعد تم کو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی نسل بڑھانے کے لیے اولاد کو پیدا کرنا ہے. لڑکی دے یا لڑکا دے، تربیت آپ کو برابر سے کرنا پڑے گی. اور آج بھائی ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے جو محمد عربی نے کہا تھا کہ لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم جو 100 سال پہلے جو پیغمبر نے کہا تھا، افسوس یہ کہ مسلمان اس کو نہ سمجھ سکا، سمجھے تو انگریز سمجھے. انہوں نے تعلیم کا ماحول گرم کیا اور تعلیم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماحول پیدا کیا. آج لڑکے بھی انجینئر بن رہے ہیں، لڑکی بھی انجینئر بن رہے ہیں، لڑکے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں، لڑکیاں بھی ڈاکٹر بن رہی ہے. اب یاد رکھیے کہ اگر کیریکٹر کے ساتھ بنایا جائے گا اور کیریکٹر کے ساتھ تعلیم دی جائے گی تو یہ سماج اور معاشرے کے لیے اصلاح کر کام کریں گے، ایجادات اچھی کریں گے. اور اگر جو ہے وہ کیپٹل اور دولت و ثروت کے لیے ہوگا تو کوئی مارنے کے لیے اسلحہ بنائے گا، تو کوئی جو ہے وہ بچانے کے لیے اسلحہ جو ہے وہ دوا بنائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ دونوں چیزیں بنانے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی دفاع کے لیے. دیکھیے اسلام میں ڈیفنس کے لیے یہ صاحب کہ وہ ویپن نہیں بنانا چاہیے، ویپن نہیں بنانا چاہیے. تو اللہ نے تلوار تو ذوالفقار نازل کر دی ہے، تو اللہ نے تو اپنی فیکٹری سے بھی بھیجی. تو معلوم ہے کہ سیلف ڈیفنس کے لیے اور اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے ملک اور اپنی سرحد اور اپنے کنٹری کی حفاظت کے لیے بھی ویپن اور اسلحہ ضروری ہے، اور ڈیفنس کا بھی انتظام کرنا چاہیے. ظاہر ہے انسان حملہ کریں گے، جانور سے ڈیفنس کے لیے آپ کو چاہیے ویپن، ہے کہ نہیں؟ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو شریعت کے دائرے میں تو بہرحال تو ماں کی ذمہ داری ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت. باپ کا کام یہ ہے کہ باہر سے اپنے بچے کو جو ہے وہ جب آنے والا بچہ پہلے اپنا لائف پارٹنر جو چنے تو اس میں سمجھ لے، بوجھ لے، تمام چیزوں کو جان لے، سمجھ لے. اسی لیے جو وہ فیملی میں جو رشتے ہوتے تھے فرسٹ کزن کی بات چھوڑ دیجئے، وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے غلط اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اب معصوم نے منع بھی کیا تھا، لیکن اب ہمارے معاشرہ سوسائٹی میں یہ رائج ہے تو ہوتی ہے شادیاں، ہے کہ نہیں؟ فرسٹ کزن. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ دوسرے قبیلوں میں، دوسرے خاندانوں میں جب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 9 امام کی مائیں ایسی تھی کہ جو باہر کی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو بچے بھی سب ایسے ہی پیدا ہوئے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ جو ہے وہ بچوں کا لائف پارٹنر چنیے، اس میں کیریکٹر کو دیکھیے، تعلیم، تربیت، ساری چیزیں دیکھ کر اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک ایسے بچے کو پیدا کرنا ہے اور ایسی نسل چلانا ہے کہ جو اللہ کی بھی چاہنے والی ہو، اللہ کا سجدہ کرنے والی ہو، محمد کا کلمہ پڑھنے والی ہو، امامت کا ماننے والی ہو، اللہ اہل بیت کی چاہنے والی ہو، عزاداری امام حسین کرنے والی ہو. ایسے بچے آپ کو پیدا کرنا. اور اگر آپ نے غفلت برتی تو بہرحال آپ ایسا لائف پارٹنر آپ نے چن لیا. اب آپ نے جو ہے وہ چن لیا تو اب جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کچھ ہے. تو اب جو بچہ پہ جو ہے وہ بطن مادر میں آیا شادی کے بعد، ہم نے جو ہے وہ اپنے جوان ہوئے پڑھ لکھ کے اس کا پورا سسٹم ہے کہ ہم کو کب شادی کرنا ہے، کب جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ اپنا لائف پارٹنر چننا ہے، کب اپنا اپنے گھر بسانا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے پڑھو لکھو، اپنے کو سنوارو سمجھاؤ، بزنس کرو، کھیتی کرو، اور کیا کہتے ہیں تعلیم جو بھی ہو. اس کے بعد جب تم جو ہے وہ فائنینشیل اسٹرانگ اور مضبوط ہو جاؤ تب اپنا گھر بناؤ. اس ملک میں تو تقریباً وہی جیسا ہے، یا بیکاروں کی شادی وغیرہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. ہندوستان پاکستان میں بھی اور ممالک میں بھی اب بیکار کو جو ہے وہ کوئی پوچھتا اچھتا نہیں ہے. لڑکی والے بھی اب دیکھتے ہیں کہ ایسا لڑکا رشتہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو اور جو ہے وہ برسر روزگار اس کے پاس جاب ہو یا بزنس ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ سوسائٹی میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جو گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ساس بہو کی جو لڑائی پیدا ہوتی ہے، نند بھاوت کی جو لڑائی، دیور اور کیا کہتے ہیں بہو بھاوت کی جو لڑائی پیدا ہوتی ہے، نند اور بھاوت میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہر آدمی اپنے ذمہ داری کو محسوس کرے، جو اخلاقیات کا سب سے اہم پارٹ ہے کہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر جگہ کے کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کے اندر کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں. اتنے بجے کھانا پکنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے سونا ہے. اور اگر سب اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں گے تو جو ہے وہ گھر بس نہیں سکتا، بلکہ گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا، ہیل بن جائے گا، گورنر جو ہے وہ جہنم بن جائے. تو معلوم ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کو اس کو پورا کرنا. تو شادی کیجیے، اس کے بعد
اب جب بچہ آ گیا تو ماں کو اب دیکھ بھال کرنا ہے. دیکھیے باپ کا انتظام یہ ہے کہ وہ اپنے باہر سے کما کر لائے اور بچہ عورت کو کھلائے، اور اس کے لیے وہ اس کو ذمہ داری ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. کہتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کو جانوروں سے سیکھنا چاہیے. ہاں اخلاقیات میں جو ہے وہ اہل بیت نے بھی فرمایا ہے، اور کیا کہتے ہیں جو بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفر گزرے انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو جانوروں سے سیکھنا چاہیے. دیکھیے حیا، بھائی دونوں فیملی کے لیے کہا کہ حیا کو اگر سیکھنا ہے تو جو ہے وہ کوے سے سیکھو. دیکھیے کوا وہ ہے کہ جو انسان کا معلم ہے، جس نے حابیل اور قابیل، آدم نبیوں کا نہیں بلکہ حابیل اور حابیل کو جو ہے وہ قابیل کو کس نے سکھایا کہ ڈیڈ باڈی کو زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے؟ اللہ نے کوے کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ کوے کو مار کے اور دفن کیا. تب جناب حابیل نے کہا کہ قابیل نے کہا کہ ہائے ہم تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، اس نے تو جو اپنے پارٹنر کو دفن، ہم نے اپنے بھائی کو مار کے اور ایسے چھوڑ دیا. تو یہ کوے سے سیکھنا چاہیے حیا اور شرم. صبح اٹھنے کا سلیقہ، ہمارے آپ کو یہاں تو ملک تو جاپ اٹھا دیتا ہے نا کہ جاپ، اور یہ لوگ جو لوگ ادارہ جو لوگ آتے ہیں جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، ماشاءاللہ سب یہ اہمیت دیتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ دو چار جو ہے وہ غلط ہوتے تو اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو ہم اس کو بے نمازی کہہ دیں، کوئی مجلس میں نہیں آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ اہل بیت سے جو ہے وہ کٹے رہتے ہیں، اہل بیت کے اتنے چاہنے والے نہیں. مولا ہی نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں، ہر آدمی کے اپنے کام ہے، ہر آدمی کو وہ ہے. اب ہم جیسا تو ہماری اپنی ذمہ داری، ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری، ہم کو اللہ نے جو ہے وہ شاید اسی لیے رکھا تھا اہل بیت نے کہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ ہم کہیں نہ کہیں ہوتے اپنا. تو لیکن بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اہل بیت یعنی ماں کو ذمہ دار، تو آج جانوروں سے بھی سیکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ حیا جو ہے وہ جانوروں سے سیکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ رزق کھانے کا معاملہ کہتے ہیں مرغے سے سیکھنا چاہیے، کھاتا کم ہے کھلاتا زیادہ ہے. آپ دیکھیے مرغے کو جو ہے وہ جن لوگوں نے بچوں کو دیکھا مرغا زیادہ تر جو ہے یہاں تو نہیں لیکن اپنے انڈیا پاکستان میں جو مرغیاں پالی جاتی یہاں بھی الاؤ ہے، تو وہ باقاعدہ مرغا زمین پر ٹھوک مار کے وہ جو بتاتا ہے کیسے تم کو چنو. صبح اٹھنے کا سلیقہ جو ہے وہ کوے سے سیکھیے، صبح اٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ مرغے سے سیکھیے. صبح اذان دیتا ہے اور ان ملکوں میں بھی دیتا ہے. دیکھیے مرغے سب جگہ کام اپنا پورا کرتے، ڈیوٹی ہے. ہم اب جو ہے ملک بدلنے سے اپنی پالیسی بدل دیتے ہیں، لیکن جانور اپنی پالیسی نہیں بدلتے. جیسے ہندوستان میں رہیں گے، جیسے پاکستان میں رہے، ویسے یہاں بھی کلچر وہی ان کا باقی رہتا ہے. میں ایک مرتبہ ہوسٹن میں تھا، اپنے ایک دوست یہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو صبح جو ہے وہ اذان کی آواز، مرغے کی آواز آئی، وہ دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا. تو جب بانگ دے رہا تھا تو میں نے کہا بھائی یہاں کہاں سے آیا؟ بہرحال میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ پڑوس میں وہ اسپینش کا گھر ہے، اس کے یہاں مرغیاں پلی ہیں، لہذا مرغی اذان نہیں دیتی. دیکھا ہے کبھی آپ نے مرغی اذان دیتی ہے کہیں؟ آج میں سنا ہو تو آپ بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. تو مطلب بس یہی ہے کہ دیکھیے آواز سنائے گا تو مرغا اپنی سنائے گا، مرغی نہیں سنائے گی. تو ویسے ہی مرد کے لیے بھی عورت نے بھی کہا کہ دیکھو تمہاری آواز بہتر ہے. جناب سلمان فارسی سے پیغمبر نے اصحاب کے درمیان میں اعلان کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. تو سلمان چپکے سے اٹھے، سمجھ گئے کہ یہ جواب جو ہے وہ در فاطمہ سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. ازواج بھی موجود تھی لیکن ازواج کے دروازے پر جو ہے وہ سلمان نہیں جانتے تھے. ماننا پڑے گا کہ سلمان مانتے تھے کہ اگر جو ہے وہ صحیح جواب مل سکتا ہے تو یا رسول دیں گے، یا رسول کی بیٹی دے گی، یا رسول کا داماد دے گا. تو آئے فوراً آنے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. شہزادی عالمیان سے پوچھا کہ پیغمبر نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ کہ نہ وہ مرد کی بیجا آواز سنے، نہ مرد اس کی آواز سنے. یہ ہے کہ نہیں؟ کہ جو جا کے سنگر اور گانا پھانا یہ سب کو جو ہے وہ اور سمجھ لیجیے. تو ہے کہ معلوم یہ ہوا، تو آپ کہا صاف کہ جو ہے وہ مرد عورت کی آواز نہ سنے، عورت نہ. اتنا زیادہ ہے اللہ نے جو ہے وہ رکھا ہے کہ نہیں؟ جانور کے اندر رکھا تو جانور سے سیکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرد سے بہت چیزیں جو ہے وہ مرد اور عورت کا الگ الگ جو ہے وہ کام ہے. اب یہ تو ہمارا ملک آج کا ترقی یافتہ ہوا، عورت سے بھاری وزن اٹھوا رہے ہیں، بھاری لوڈ لے رہا ہے، سب کچھ اس کا کام نہیں ہے. کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ گھر میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنا، پڑھنا لکھنا، خود بھی جاب. یہ نہیں کہ جاب نہ کرے، وہ گھر میں بچے داری کرے. کوئی وہ فیکٹری نہیں ہے بچوں کی کہ بچے پیدا کرنا، پروڈکشن دینا ہے. اس کو اپنی ذمہ داری بھی ہے. اور وہی ہے اگر وہ اچھے بچے، اسی لیے کسی جو ہے وہ سیاسی رہنما نے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر مائیں ہمیں اچھے بچے دے دیں تو ہم ملک کو ایک اچھی سوسائٹی دے دیں.
اگر مائیں ہمیں اچھے بچے حوالے کر دیں تو ہم ملک کو ایک اچھی سوسائٹی اور معاشرہ دے دیں گے، کمیٹی دے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اپنی ذمہ داری اس کو پورا کرنے دیجئے، آپ اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، کچن کا کام اس کو سنبھالنا ہے، وہ بہتر جانتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کی تعلیم اس کو دینا ہے۔ ہمیں آپ کو بچہ اگر روتا ہوا دے دیا جائے تو جو ہے وہ 1 گھنٹے بھی بہلا نہیں پائیں گے، آخر میں کہیں بھائی یہ تم سنبھالو۔ اولاد آپ کی ہے، لیکن کیونکہ تربیت اس کا کام ہے، پہچاننا اس کا کام ہے، اس کا کام جو ہے وہ تربیت کرنا، اس کا کام پالنا، وہ سمجھ لیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ عورت کو اللہ نے ساری صفتیں فیڈ کر کے بھیجا ہے، جو صلاحیتیں اس کی ہے۔ بس ایک بات اور سن لیجئے بیچ میں کہ اب عورت جب بچہ جو ہے وہ بطن مادر میں آ گیا، عورت پریگننٹ ہے، جب عورت پریگننٹ ہے تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کو یہ ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اب شریعت کو فالو کرے۔ شریعت نے کیا بتایا کہ کیا کھانا ہے کیا تم کو نہیں کھانا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا دیکھنا نہیں ہے، دونوں مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ گھر میں ایسا کوئی جو ہے وہ گھر میں خاص کر جو وہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کمرے میں جس وقت میں پیگننٹ عورت رہتی ہے اس میں کوئی ایسا اسٹیچو نہ ہو کہ کسی ایسے بھیانک آدمی کا، کسی جانور کا یا ایسا اسٹیچو مت لگائیے، تصویر نہ لگائیے، کیونکہ جب اٹھتے بیٹھتے وہ دیکھے گی تو وہی اس کے اوپر، بچے کے اوپر اثر کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ مقدمہ مولا کائنات کے زمانے میں بھی آیا تھا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرانس میں بھی یہ مقدمہ چلا تھا۔ مولا کائنات کے زمانے میں آیا تو ماں باپ دونوں گورے تھے، اولاد جو ہے وہ کالی حبشی پیدا ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو باپ نے کہا، لڑکے کے بچے کے باپ نے کہا کہ یہ میرا نہیں، عورت نے خیانت کی، میری بیوی نے، اس نے دعویٰ کر دیا، مولا کائنات کے حضور میں آ کر پیش کیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا لگ رہا ہے، یہ کالا ہے بچہ، لہذا یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ مولا کائنات، عورت قسم کھا رہی ہے کہ مولا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، یہ اسی کا نطفہ، اسی کا بچہ ہے اور اسی سے میں پریگننٹ ہوئی تھی۔ مولا کائنات نے اس کی بات سنی، ظاہر ہے کہ عالم علم لدنی تھے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں اس کے گھر کا معائنہ کروں گا، سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ دیکھیے ہم اس کے گھر کا معائنہ کریں گے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ معائنہ کرنے کے لیے مولا کائنات اس کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں گئے اور اس کے بیڈ روم میں دیکھا تو ایک جو ہے وہ کالے حبشی بچے کا اسٹیچو رکھا ہوا تھا۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ تیری غلطی ہے کہ تو نے لا کر اپنی زوجہ کے سامنے، جس پہ جب یہ رہتی تھی اور پریگننٹ تھی اور جو ہے وہ پیٹ سے تھی، تو یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے اس بچے کو دیکھتی تھی، جو اس کے بچہ جو شکم میں پیدا ہوا ہے، تیرا بچہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسی کے اوپر بچہ چلا گیا۔ اگر تو نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو یہ بچہ ایسا پیدا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام السستی کا نام ہے کہ جو صرف عالم علم لدنی ہر چیز میں ہے، قرآن کے بارے میں بھی جانتا ہے، انسانیت کے بھی بارے میں بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس بچے کو کس طریقے سے دنیا میں آنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو لانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسی طریقے سے مال حرام، نجس مال اور نجس غذا بھی اولاد کو اگر کھلائی جائے گی اور ناجائز پیسہ اور ناجائز دولت اور ناجائز حرام کمائی کھلائی جائے گی تو اس کا بھی اثر ہوگا، اولاد پہ اثر ہوگا، مرتب ہوگا۔ سن لیجئے، جب جناب امام حسین علیہ السلام نے خیمہ کربلا میں، بلند آواز سے صلوات پڑھیے، تو جب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ تقریر کی لشکر یزید کے سامنے تو پتھر چلانے لگے، پتھر جو ہے وہ امام حسین پر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر زخمی ہو گیا، خیمے میں آئے، جناب زینب سے کہا کہ بہن پرانا کپڑا لا دو، میں اپنے سر پہ پٹی باندھوں گی۔ جناب زینب بے چین ہو گئے، پٹی لا کر کپڑا لا کے دیا پرانا۔ امام نے جب پٹی باندھ دی تو جناب زینب نے پوچھا، کہا کہ بھیا آپ نے اپنے مرتبے کو پہچانوایا نہیں ان کو کہ آپ کی کیا شخصیت ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن میں نے ان کو پہچانوایا اور ان کو پوری طریقے سے اپنا تعارف کرایا، لیکن ان کا پیٹ، سنیے گا غور سے، ان کا پیٹ مال حرام سے اس طریقے سے بھر چکا ہے کہ ہماری نصیحت اور معصوم کی نصیحت کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولا نے اس کربلا کے میدان میں بھی اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کو ایک میسج دیا، اگر تمہاری اولاد کے پیٹ میں حرام دولت جائے گی تو بھی یاد رکھو کہ حسینی والا کام نہیں کرے گا، یزید والا کام کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ مثال ایگزامپل بھی پیش کروں گا، صرف جو ہے وہ خطابت و تقریری نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کو تو آپ سب جانتے ہیں نا، بہار الانوار کے مصنف تھے، سب سے بڑی جو ہے وہ کتاب بہار الانوار حالات و واقعات پر اور مسائل سب چیزیں لکھی ہیں، بہت لکھی کتابیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا نام جو ہے وہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ بہار الانوار مشہور کتاب ہے، اور بھی کتابیں، تو بہار الانوار میں سب کچھ موجود ہے۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کے والد کا نام تقی مجلسی تھا، اصفہان میں رہتے تھے۔ علامہ تقی مجلسی صاحب بحار الانوار کے والد تقی مجلسی، تو تقی مجلسی ان کو لے کے گئے علامہ مجلسی کو، باقر مجلسی ان کا نام تھا۔ باقر مجلسی کو جب لے کے گئے مسجد میں تو یہ چھوٹے سے تھے، تو چھوٹے سے تھے، علامہ تقی مجلسی نے جو ہے وہ وضو کیا، وضو کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ چھوٹے تھے، ان کے پاس ہاتھ میں سوئی تھی، ان کے ہاتھ میں نڈل تھی، نڈل سوئی۔ اس زمانے میں مشکوں میں پانی لایا جاتا تھا، ٹیوب ویل تو تھے نہیں، نہر سے یا کہیں چشمے سے پانی لا کے مسجد میں مشک چمڑے کی لیدر کی اس کو ڈال دی جاتی تھی۔ مشک سمجھانا ہو تو اب انگریزی میں کیا جانتے، بہرحال بچوں کو یہ جب جو علم وغیرہ ہے تو ان کو بتایا کیجیے کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ ان کو یاد رہے۔ اس کو علم آپ نے بتا دیا تو مشک کو بھی بتاتے ہی ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال وہ مشک میں پانی لٹکا دیا جاتا تھا۔ آج بھی عربوں میں مشک ابھی رائج ہے، دیکھا ہوگا کربلا محلہ میں پانی لوگ پلاتے رہتے ہیں، وہ ٹریڈیشن ہے اس کا، ہے کہ نہیں؟ تو مشک میں انہوں نے سوراخ شروع کر دیا، باقر مجلسی نے، چھوٹے تو تھے ہی، تو انہوں نے جو ہے وہ سوراخ کیا تو وہ شاور کی طریقے سے پانی گرنے لگا، مسجد کا پانی جو ہے وہ ضائع ہونے لگا۔ جب تقی مجلسی ان کے والد نماز پڑھ گیا تو دیکھا کہ وہ مشک میں سوراخ کر دیا اور وہ پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے روکا ہوگا، اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر پہنچے سیدھے ان کی ماں کے پاس۔ اور غور سے سنیں ہماری ماں بہنیں، لے کے پہنچے ان کی ماں کے پاس، باقر مجلسی کی ماں کے پاس، اور جا کے کہا کہ میں نے ان کے کھلانے میں پلانے میں اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی، کھلانے میں پلانے میں جائز پاک صاف ہر طریقے کی میں نے ان کو غذا کی اور ان کی تربیت کی۔ میری طرف سے تو کوئی مسٹیک اور چوک نہیں ہوئی ہے، آپ کی طرف سے کوئی یقیناً مسٹیک ہوئی ہے، تبھی انہوں نے مسجد کی مشق کے اندر سوراخ کر دیا جو اللہ کے گھر کی کے لیے وقف تھی اور اس سے پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا۔ تو اب انہوں نے آرگومنٹ تو بحث نہیں کیا، علامہ مجلسی کی، تقی مجلسی کی زوجہ باقر مجلسی کی والدہ نے، انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا ہاں میری غلطی ہے، میرے سرتاج میرے شوہر میری غلطی ہے۔ کہا کیا تمہاری غلطی، کیا تم سے مسٹیک اور چوک ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایسا تھا کہ میں ایک دن جو ہے وہ پڑوس میں مجھے کام تھا، تو پڑوسن سے گئی ملنے کے لیے، پڑوسن سے کوئی کام تھا، ان کے گھر میں انار لگا تھا، انار کا درخت، اور اس میں بڑے بڑے انار لگے ہوئے تھے۔ میں نے بغیر مالکہ کی اجازت کے، بغیر اپنی فرینڈ کی سے پوچھے ہوئے، اجازت لیے ہوئے، میں نے، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، میں کپڑے سی رہا تھا، سوئی لے کے چلی گئی، میں نے سوچا کہ لاؤ دیکھیں چکھ کے کہ اگر یہ انار میٹھا ہے تو اس کو جو ہے وہ توڑیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے بغیر اجازت کے سوئی جو ہے وہ انار میں چبھوئی نڈل، جب نڈل جو ہے اس سے جو ہے وہ قطرے جو ڈراپ گرے اور انہوں نے جو ہے وہ کہنے لگی میں نے بغیر اجازت کے وہ چکھ لیے، لیکن مجھے کچھ کام یاد آ گیا، میں بغیر انار کو توڑے ہوئے واپس آ گئی۔ تو یہ ان چند قطروں کا اثر ہے کہ اس میرے لڑکے نے جا کر مسجد کی وقف کی چیز کو نقصان پہنچایا، سوراخ کر دیا۔ معلوم ہے کہ جب چند قطرے جو ہے وہ زندگی میں اثر انداز بچے پر ہو سکتے ہیں، تو جب پورا مال حرام کھلایا جائے گا تو اس کا اثر یقینی دکھائی دے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے جو ہے وہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اور آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ تو اب اہل بیت کے لیے، اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم المرجعہ۔ دیکھیے یہ حدیث ہے اور اس کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا کہ ارشاد ہو رہا ہے چھٹے امام کا کہ اپنی اولادوں کو، اور سے سنیے، اپنی اولادوں کو ہماری حدیثیں رٹا دو، ان کو رٹا دو، ان کو رٹا دو، یاد کرا دو، اتنا زیادہ ان کو رٹا دو، یاد کرا دو کہ کوئی دوسرے مذہب والا جو گمراہ کرنا چاہے وہ ان کے برین واش نہ کر سکے۔ اور یہ عزیزان محترم، یہ مجلسیں اور یہ مدرسہ جو ہے وہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو سال میں اتنی تقریریں جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر، ادب کے اوپر، تہذیب کے اوپر، تاریخ کے اوپر، قرآن کے اوپر، احکام کے اوپر، ادب کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر اتنی سنا دی جاتی ہے کہ پھر آپ کا کوئی برین واش نہیں کر سکتا۔ اور 2 مہینے 8 دن تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس میں اگر غور سے سنیے گا تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کے جو ہے وہ حیات بھی جو ہے وہ رونق ہو جائے گی، رونق ہو جائے گی آپ کی لائف۔ اور لہذا جو لوگ نہیں آتے ان کو باقاعدہ بتائیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ چھٹیاں لے کے، بھائی جب آپ
ہالیڈے کے لیے چھٹی لے سکتے ہیں، جب آپ گھومنے جانے کے لیے چھٹی لے سکتے ہیں، آپ شادی بیاہ میں جانے کے لیے چھٹی 2 مہینے 8 دن 9 دن 10 دن محرم کے لیے نہیں لے سکتے بھائی، 9 دن نہ 10 دن نہ صحیح، لیکن 4 دن 5 دن تو یقیناً لینا چاہیے بھائی، جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں 3 دن کی لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں، 7 8 9 10 4 دن کی چھٹی لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چارج کرانے کا زمانہ ہے، سمجھ رہے؟ جو آپ نے ماں نے آپ کو فیڈ کیا ہے، اس کے بعد استاد نے اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ آپ عالم دین کے پاس آئیے، اب عالم دین کے پاس آئیے گا، تب جو ہے وہ بچے کو ماں پناہ بنا کے بھیجتی ہے، سنوار کے بھیجتی ہے، تو دوسری ذمہ داری جو ہے وہ انسان کو بنانے کی بچے کی کس کی؟ استاد کی، استاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن استاد بھی آپ کا حصہ لینا چاہتے ہیں، ایسا استاد لینا چاہتے ہیں کہ جو کیریکٹر کا بھی ٹھیک ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اخلاقیات بھی جانتا ہو۔ اگر کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، لیکن آپ اس کو ٹیوشن نہیں دلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا بھی ہو، کیریکٹر والا بھی ہو۔ اگر پڑھا لکھا اگر کیریکٹر کا خراب ہے تو کوئی اپنے بچے کو نہیں لے جائے گا، بچائے گا۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنے استاد کا انتخاب ایسا کرو کہ جو ہر اعتبار سے تمہاری اصلاح کا، ارے جب وہ خود اصلاح کا محتاج ہے تو تمہارے بچے کی کیا اصلاح کرے گا؟ وہ تم کو نہیں سنبھال سکتا، وہ تم کو نہیں بنا سکتا ہے۔ تو آپ کو ایسے ہی کے پاس جانا ہے کہ جو باقاعدہ آپ کے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی آپ کو اخلاقیات پر نظر رکھنا پڑے گا۔ آپ ایسے کالج اور ایسے اسکول میں بچوں کو نہیں دے، اگر پڑھا ایڈمیشن کرا دیتے تو کہہ دیتے دیکھو اپنے فرینڈ ایسے رکھنا کہ جو آپ کے ساتھ جو کوآپریٹ کر سکے، پڑھنے لکھنے والے ہوں، کیریکٹر کے جو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دیکھو اس چیز میں ہاتھ نہ لگانا ہے، تمام آپ بچاتے ہیں اپنے بچے کو، ہے کہ نہیں؟ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہر جگہ جو ہے وہ ہر چیز میں سے مت خریدنا، جس لکوڈ کے بارے میں یا جس جوس کے بارے میں تم کوئی بات علم نہ ہو بیٹا تو اس کو پہلے پڑھ لینا، دیکھ لینا اگر پڑھا لکھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا لکھا بچہ تو کہتے دیکھو ہر چیز کو نہ لینا، پہلے دکھا دینا، پوچھ لینا، تب اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا، کیونکہ خطرات ہیں، شبہات ہیں۔ اسی لیے خطیب منبر سلونی مولائے کائنات نے کہا تھا اپنے بچوں کو بازار کے کھانے سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا، اس لیے کہ بازار کا کھانا جو ہے وہ نجاست کے زیادہ قریب ہے، گھر میں پکایا جانے والا کھانا جو ہے وہ طہارت کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت آنا ہے، آپ کو محبت اہل بیت پہ باقی رکھنا ہے، آپ کا دل ایسا ہونا ہے کہ جس میں قرآن ہو، جس میں اہل بیت کا فرمان ہو، اہل بیت کی حدیثیں، ان کے واقعات، ان کے شجاعت، ان کی بہادری کے بارے میں، انہوں نے سب چیزوں کے بارے میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم مولویوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سائنس نہیں جانتے، مولانا علم حساب نہیں جانتے، مولانا انجینئرنگ کو نہیں جانتے، لیکن اللہ نے جن اماموں کو پیدا کیا ہے نبی کے بعد امام، وہ انجینئر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ آپ کا علاج بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو تجارت بھی بتائیں گے کیا کرو، یہ آپ کو بتائیں گے کس سے تعلقات رکھو، کس سے تعلقات رکھو، ایک ظالم کے ساتھ تمہارا کیا ربطہ ہونا چاہیے، ایک جو ہے وہ قاتل کے ساتھ تمہارا کیا برتا، اپنے پڑوسی کے ساتھ تمہارا کیا برتا ہونا چاہیے، اپنے ملنے والوں سے کیا تمہارا برتا، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی حکومت کے ساتھ تمہارا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، اور اس ملک کے قانون کو فالو کرنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری! یہ ہے کتنی اہم بات ہے نہیں ہے کہ آپ کو اہل بیت نے ہر چیز کے بارے میں بتایا، ہر چیز کے بارے میں۔ اسی لیے مولا کائنات نے دعویٰ کیا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اور مفقود یعنی مطلب تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کرو، ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارے یہاں ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر ہے۔ اخلاقیات میں کیا ہے؟ اخلاقیات میں زبان ہے، زبان سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے، ہاتھ، کام، نظر، قدم، سب چیزیں جو ہے وہ اخلاقیات کے مرکب ہونا، جیسا اہل بیت نے قرآن نے بتایا، جیسا نبی نے بتایا، جیسا اہل بیت نے سمجھایا، ویسے آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس کے مطابق اگر اہل بیت کے مطابق چلیے گا، اہل بیت ہمارے لیے، اسی لیے ایک کو پردہ غیب میں رکھا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک کو پردہ غیب میں رکھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں ہمارے علماء، ہماری نیابت والے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ تم کو نہیں اصلاح کر سکتے، تمہارا نہیں ہے، تو ہم پردہ غیب سے تمہاری ہدایت اور رہبری کا انتظام کریں گے۔ وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس جو ہے وہ کوئی امام اور خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امامت کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے۔ زمانہ برنتر صلوات، اسی کو شاعر نے کہا کہ ہٹ جائے گر امام زمان درمیان سے،
ہٹ جائے گر امام زمان درمیان سے، ساری بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ تو اہل بیت کا سایہ بھی ہے، آپ جو لاوارث نہیں ہے۔ ہم جیسے مولوی غلطی کر سکتے ہیں، ہم جیسے خطیب غلطی کر سکتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم آپ کو جو اتنا مطمئن نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو گئے کہ اب کون بتائے گا، غیب سے انتظام ہوگا۔ کہاں یہ جنگل بیابان، مطلب شاعر ایسا تو یہاں ہے، لیکن یہ کہ چاروں طرف لیکن آپ کے لیے انتظام کسی نے کیا، ہم کو بھی جو ہے وہ مطلب معین کیا ہے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ نے جہاں ہمارے لیے جو معین کی تھی جگہ وہاں پر ہم آئے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہے جو پیغام ہے پہنچانا ہے، وہ آپ کو پہنچانا، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارا کام جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ جو ہے وہ پڑھیے، میں دھیرے دھیرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسپیڈ کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ہندوستان وہ پاکستان والے بہت زیادہ اسپیڈ ہو جاتی ہے، تو نئی جنریشن ذرا سا وہ ہوتی ہے۔ لیکن نئی جنریشن کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ گھر میں اپنے اردو کا ماحول ضرور رکھیں، بات چیت کریں اردو میں، بچوں سے باتیں کریں۔ بھائی انگریزی ان کو سیکھنا ہی ہے، سیکھ لیں گے اسکول میں، ہر جگہ، یونیورسٹی میں، لیکن جب اپنی زبان ان کو بتائیے گا، جب اپنی زبان میں ان کو سکھائیے گا تو یہ زیادہ اس کو اثر کو قبول کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال تو اہل بیت نے جو ہم کو بتایا ہے، تو اب سیرت پیغمبر کا نمونہ کون ہے؟ سیرت پیغمبر کا نمونہ علی، حضرت علی علیہ السلام کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اب آتی ہے جو نوبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جو ہمارے جناب سیدہ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں، اور رسول کے پیغمبر نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ 4 بیٹیاں جو اور لوگ کہتے ہیں 3 بیٹیاں، وہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی بیٹیاں تھی، یہ ذہن میں رہے۔ جب ہمارے بچے دیکھیں اور کہیں پڑھیں کہ رسول کے 4 بیٹیاں، تو 4 بیٹیاں نہیں تھے، رسول کی اکلوتی بیٹی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، لیٹی بیٹی جناب سے، بیٹے 4 دیے تھے لیکن اللہ نے تینوں کو اٹھا لیا، طاہر، قاسم اور کیا کہتے ہیں ابراہیم، ہے تو 3 بیٹے تھے، لیکن بیٹی ایک دی پروردگار، ایک بیٹی دی، اور وہ بھی جس اہتمام کے ساتھ دی ہے، وہ بھی آپ کو تاریخ میں جناب سیدہ سلام اللہ کی ولادت پہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ بلایا، 40 دن تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہے وہ رسول اللہ کو جدا رکھا گیا، حکم الہی ہوا 40 دن آپ رہیے، روزہ رکھتے تھے، 40 دن روزہ ہوا، اس کے بعد روزے 40ویں دن جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ اسرافیل لے کر آئے، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خرما اور کیا کہتے ہیں انار وغیرہ لے کر آئے، اور خان پوش ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اور اس کے بعد ان کو کھلایا، اسی سے جبریل و میکائیل نے ان کا ہاتھ وغیرہ دھلایا ہے، اور اس کے بعد حکم ہو گیا، نماز وغیرہ پڑھ چکے تھے، روزہ کا کھول چکے تھے، تب ہوا کہ نہیں اب آپ سیدھے خدیجہ کیا جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ کا حمل فاطمہ آپ کے پیٹ بطن مادر میں، اور ایسی بیٹی تھی کہ جس کے لیے پروردگار نے آسمان پہ بلایا، وہاں پہ بھی خرما کھلایا، کہا جنت کے خرمے کو دیے، اور جو یہاں بھی لے کر آئے تھے دنیا میں، وہ جب کھانا بن گیا تو واپس لے گئے، کسی کو دیا بھی نہیں۔ حضرت علی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، لیکن کہا مولا کائنات سے کہ علی آج دروازے پہ رہو۔ رسول اللہ کا اخلاق یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا اپنے ساتھ وقت کھانے کا ہوتا تو شریک کرتے تھے، اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ ہم سے آپ سے بھی کہا اکیلے کھانا کھانا مکروہات میں سے، اکیلے کھانا مکروہات میں سے ہے، ساتھ میں کھانا کھاؤ تو بہتر ہے کہ نہیں؟ تو اب حضرت علی پہلا دیتے رہے کہ کوئی دروازے سے آنے، کوئی آئے ہی نہیں۔ بہرحال تو پھر جناب خدیجہ جب جو ہے وہ جناب فاطمہ پیٹ میں تھی، تو فاطمہ زہرا ساری مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ ان کی مرضی جو انہوں نے رشتے دیے تھے اور جو انہوں نے شادی چاہی تھی کہ ہمارے بھائی سے ہو جائے، ہمارے چچا سے ہو جائے، ہمارے وہ سارے رشتے انہوں نے ریفیوز کر دیے، سارے رشتے انہوں نے ریفیوز کر دیے، نہیں کیے۔ ظاہر ہے کہ بہت دولت مند کا خاتون تھی، کافی کیپٹل اور کافی پیسہ تھا، مال تجارت ان کو اپنے باپ سے ملا تھا، اور تجارت باقاعدہ ان کا ٹریڈ تھا، چلتا تھا، اور اتنی دولت آتی تھی آمدنی سے کہ جب جو درہم و دینار کا ڈھیر لگایا جاتا تھا تو اتنا اونچا ہو جاتا تھا کہ ادھر کا آدمی نظر نہیں آتا، اتنی دولت تھی خدیجہ کے پاس، ہے کہ نہیں؟ تو لیکن سب نے بائیکاٹ کر دیا، سب نے جو ہے وہ فاطمہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے باتیں کرنا چھوڑ دی، تو نہیں آتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ بطن مادر میں تھی اور جو ہے وہ بات کرتی تھی، بطن مادر میں تھی لیکن بات کرتی تھی، بیٹے ماں سے بات کرتی تھی، اور ماں سے ایک مرتبہ رسول اللہ جب اندر آئے گھر میں تو دیکھا خدیجہ الکبریٰ کسی سے بات کر رہی ہیں، پوچھا کس سے بات کر رہی ہیں؟ کون تھا؟ وہ زمانے میں موبائل تو تھا نہیں،
تو کہا کہ یہ بچہ جو ہمارے پیٹ میں ہے یہ بچی ہے، کہا مجھے بتا دیا تھا کہ اللہ نے ہونے والی بیٹی ہے، کہا یہ بیٹی جو ہے وہ مجھے تنہائی میں میرے سے باتیں کرتی ہے۔ اب تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے۔ اگر جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ نے خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے وہ حضرت پیغمبر اسلام کا حوصلہ بڑھایا اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو بیٹی بھی ایسی تھی کہ جو ماں کے دکھ درد میں ماں کا سہارا دے رہی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کا کیریکٹر۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اخلاق پیغمبر کا نمونہ، قناعت تھی بھائی، بہت ہی بڑی کوئن کی بیٹی تھی، سب کچھ دولت ہے، لیکن کہیں آپ نے پڑھا کہ فاطمہ زہرا نے جو ہے وہ قیمتی جویلری خریدی اور قیمتی کپڑے پہنے اور قیمتی زیورات خریدے اور بہت بڑا کوئی مکان بنوایا؟ کہیں جو کچھ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب مولا پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا کہ جب قحط آیا یا کوئی بات ہوئی یا جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے ان کا لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، ان کی جائیداد اور ان کی پراپرٹی چھین لیتے تھے، تو ان میں سب یا حبشہ میں جو لوگ گئے تھے ان کو فائنانس کس نے کیا، اسپانسر کس نے کیا؟ سب کو اسپانسر اور فائنانس کرنے والے کا نام جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ علم جدید کا یتیمن فآوا ہے، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اور جب ہم نے آپ کو جب کیا کہتے ہیں کمزور پایا مالی اعتبار سے تو ہم نے غنی کر دیا، سمجھے؟ نام کی غنی نہیں تھی، کام کی غنی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ کی ذات پہ بلند تر صلوات، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی پاپ جب بڑی ہوئی تھوڑی جو جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا فاطمہ زہرا ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی، اور جب پیدا ہوئی تو نور مدینہ جگمگا اٹھا۔ 3 ٹائم جناب فاطمہ زہرا کا نور ظاہر ہوتا تھا، صبح، ظہر اور شام، جو امیر المومنین کے لیے روشن ہوتا ہے۔ یہ تھا فاطمہ زہرا کا نورانیت ہو فاطمہ زہرا، سمجھے؟ فاطمہ زہرا کیونکہ علی کی زوجہ بھی ہونے والی تھی نا، تو اللہ نے سارے کمال، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں جو علی کے اندر تھی وہ جا کی تھی۔ علی عالم تھے تو فاطمہ بھی عالم ہے، علی شجاع تھے تو فاطمہ زہرا بھی شجاع ہے، علی عادل تھے تو فاطمہ زہرا بھی عادل ہے، علی امام المتقین ہے تو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، علی مردوں کے مومن کے سردار ہے تو فاطمہ زہرا مومنات کی سردار ہے۔ اور جتنی عورتیں آئیں گی نہ آپ کا مقابلہ مریم کر سکتی ہیں نہ آسیہ کر سکتی کوئی نہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت جو معلوم ہے 4 عورتیں آئی تھی، 4 عورتیں آئی تھی۔ جب مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا تو کون کون آیا؟ جناب سارہ آئی، جناب ابراہیم کی زوجہ، جناب کیا کہتے ہیں آسیہ آئی فرعون کی زوجہ، اور جناب مریم آئی، اور جناب کلثوم آئی۔ کلثوم جناب موسیٰ موسیٰ کی بہن تھی، جناب کلثوم۔ یہ 4 عورتیں جو ہیں وہ فاطمہ زہرا کی ولادت کے وقت آئی ہیں، جب انہوں نے جو ڈلیوری کرائی، اور اس کے بعد باقاعدہ آسمان سے حوریں آئی ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ لیکن اس کو نہیں مانے گا دنیا، نہ مانے، لیکن جو ہے وہ آج بھی معجزات ان کے دکھائی دے رہے ہیں جس سے دنیا ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا ہی نام ہے کہ آج بھی جو ہے وہ کہیں فاطمہ شرائن کے نام سے کہیں مشہور ہے، تو کہیں جو ہے وہ یہی میں کیا کہتے ہیں آپ کے امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، میکسیکو میں گلتھیریا کے نام سے جو وہ دوا موجود ہے کہ جو فاطمہ زہرا نے میکسیکو کی عورتوں کے لیے جو بانجھ تھی، بچہ نہیں ہوتا تھا، شوہر نکالے، تو انہوں نے خواب میں بتایا تھا کہ اس طریقے کا درخت جاؤ اور وہاں سے پتی لاؤ اور اس کو یوز کرو، وہاں پر اولاد ہوئی۔ تو جو دوا بنائی گئی جس کو فارسی میں گل طاہرہ کہتے ہیں، اور مریم کی بوٹی عربی میں اس کے کہتے ہیں حشیشۃ البطول کہتے ہیں، ہے کہ جو عربی میں، اور گل طاہرہ کے نام سے جو ہے وہ کہلاتی ہے وہ فارسی میں، اور مریم کی بوٹی کہلاتی ہے اردو میں۔ کہ جو عورتیں نہیں ہوتی بچے ان کے یہاں کے لیے وہ بیوٹی استعمال کی جاتی ہے۔ تو فاطمہ زہرا کو ساری دنیا نے پہچانی۔ فاطمہ شرائن کے نام سے پرتگال میں اب وہاں پہ ادارہ بن گیا، اب وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو فاطمہ شرائن کے نام سے اب یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جناب مریم ہی کا نام ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ مریم کا نام فاطمہ ہوگا، ہو سکتا ہے کیا ہمارے یہاں نہیں۔ فاطمہ کے معنی چھڑانے والی، فاطمہ کے معنی آزاد ہے، جس کو آزاد کیا گیا ہے، اور وہ اپنے شیعوں کو اپنے جو ہے وہ لے کے جائے گی۔ تو فاطمہ زہرا نے تعلیم و تربیت، تو اب فاطمہ زہرا جب بڑی ہوئی تو مکے سے کسی شادی سے دعوت نامہ آیا، انویٹیشن آیا کہ شادی میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ تو اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تاریخ تو نوٹ کر لی، یاد کر لیا کہ جانا ہے شادی میں، لیکن بیچاری جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ فکر مند تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ کیسے جاؤں گی، ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے پاس کپڑے نہیں، دنیا کیا کہیں گے، یہ سب سوچا ہوگا انسان۔
کہ بھائی اتنی دولت ہی لوگ پہنچیں گے، اتنی دولت ہی اپنی لڑکی کے لیے ایک نہ بنایا۔ اگر آج کے معاشرے میں ہو تو آدمی کہے کہ نہیں، اگر شادی ہال میں پہنچ جائے کسی امیر کی لڑکی اور بالکل پرانے کپڑے پہن کے، تو آدمی کیا سوچے گا کہ جو لڑکی کو یا تو چاہتے نہیں یا دیکھ بھال نہیں کرتے، یا ان کے حالات 50 طریقے، جو کچھ لوگ جن کو حالات معلوم ہو کہیں گے ان کے حالات خراب ہو گئے، تو آدمی چپ ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو حسد و جنن کریں گے، جو تھا تو اڑا ڈالا اور بیٹی کے لیے ہے سب، یہ سب سوسائٹی میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی رکھ رکھاؤ کے لیے، جس کو کہتے ہیں مینٹین رکھنا اپنے، ہے کہ نہیں، مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو بہرحال جناب فاطمہ نے اس کو محسوس کر لیا، ظاہر ہے کہ فاطمہ رسول اللہ کا جز تھی۔ فاطمہ پیغمبر نے فرمایا تھا، نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا پارٹ ہے، دل کا ٹکڑا نہیں، پارٹ آف لائف، پارٹ آف جو ہے وہ محمد، فاطمہ زہرا میرا جو ہے وہ جز ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو فاطمہ نے محسوس کیا کہ ماں ہماری ذرا سا رنجیدہ ہے اور ہماری وجہ سے ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مادر گرامی آپ پریشان نہ ہوئیے، مدر آپ پریشان نہ ہو، میرے کپڑوں کے بارے میں آپ نہ سوچئے، یہی کپڑے جو میں پہنے ہوں انہی کو کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے اسی پر چلی جاؤں گی شادی میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا یہ دنیا کو میسج دینا چاہتی ہے کہ ہمیشہ کپڑوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ اس کا کیریکٹر، اس کی سیرت اور اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا کیریکٹر بتاتا ہے کہ جو سب سے۔ اسی کو میرے مولا نے بھی بیان کر، کیونکہ فاطمہ نے یہ کہا، علی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لائس الجمال، شیعہ اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے کہا تھا، طالب علموں سے، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایجوکیشن کے لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اپنے شعر میں لائس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یاد رکھو کہ جن کپڑوں سے اپنے جسم کو ہم تم زینت کرتے ہو ان سے حقیقت میں زینت و بیوٹی نہیں ہے، اصل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمال علم اور ادب کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے کہ جو انسان کے پاس ہونا چاہیے، علم کی جو ہے وہ بیوٹی، علم کی خوبصورتی ہونا چاہیے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کی کیریکٹر، اور ساری زندگی فاطمہ نے جب بڑی ہوئی تو مدینہ کی عورتوں کو درس دیا، احکام بتائے، اور اس کا ایک شاہکار جو ہے وہ فاطمہ زہرا کی فضا ہے۔ فضا کنیز تھی، لیکن ایسا بنایا اسما کنیز تھی جن کے کیریکٹر کا کوئی عورت جو ہے وہ دنیا میں جواب نہیں لا سکتے۔ ہاں آپ کے سامنے مسلمانوں میں ہے، دیکھ لیجئے جنگ جمل پوری لڑ ڈالی، بیوی رسول کی تھی، بیٹی کس کی تھی معلوم ہے؟ ایسی ناک کٹائی کہ مسلمان آج تک جو ہے وہ حائل حوالے اس میں کیا کرتا ہے، لیک تعویلیں کرو، لیکن یاد رکھو کہ تعویل کرنے سے کسی کا داغ دھل نہیں پائے گا، یہ جنم داغ ہے۔ فاطمہ زہرا کو دیکھو کہ فاطمہ زہرا کا کریکٹر ہے کہ بھئی پورا فتح چھن گیا، میں عرض کر چکا ہوں کہ لیکن فاطمہ زہرا نے فتح کے لیے نہ تلوار اٹھائی، نہ کیا کہتے ہیں کسی کو وادار کیا، ان کو یہ زوجہ ہے، یہ امہات المومنین کا قرآن ٹائٹل دے رہا۔ اس کے بعد صرف یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ علی سے ہم کو جو بیجا بیت المال سے پیسے ملتے تھے وہ نہیں ملیں گے۔ تو معلوم ہے کہ جب حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو کیریکٹر بھی حرام خوری ہی والا سامنے آتا ہے۔ نعرہ حیدری، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ شہزادی کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ سنیں اور ان کو بتایا جائے اور ان کو فاطمہ زہرا سلام علیہ کی سیرت پڑھائی جائے۔ فاطمہ زہرا دیکھیے کسی چیزوں کو منع نہیں کیا گیا ہے، انسان حد اعتدال میں رہے، سب چیزیں زینت کے لیے بھی کہا ہے، آرائش کے لیے بھی کہا ہے، جویلری کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ہر چیز اپنے جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلایا ہے۔ اتنی ڈیمانڈ کیجئے کہ جو مولا کائنات سے جب شادی ہوئی جناب سیدہ سلام علیہ تو چاہے تو معلوم ہے وہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال سیرت فاطمہ زہرا ہماری بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے۔ جناب زینب بیٹی تو بیٹے بھی چھنے، اگر بیٹوں میں جو ہے وہ حسن و حسین پیدا ہوئے تو زینب بھی ایسی بیٹی ام کلثوم زینب کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ جناب زینب باقاعدہ علمی آرگومنٹ اور بحث میں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ جناب زینب ایسی خاتون تھی، تو جناب زینب ایک بات سن لیجئے کہ ذرا سا طولانی ہو جائے تو پھر بعد میں ویک ڈیز ہے لیکن ضروری ہے کہ بتانا ہے۔ تو جناب زینب ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین گفتگو کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی مسائل شریعہ کے اوپر۔ تو امام حسن نے کہا کہ نانا نے کچھ چیزیں جو حلال قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام قرار دی، یہی ہے نا، دو چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد بات ہوتے ہوتے جناب زینب نے کہا بھیا میں کچھ اجازت دوں؟ بولو کہا ہاں۔ کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو شبہ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جس چیز کے بارے میں شبہ ہو، جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی مثال دی جناب زینب نے، کہا کہ ایک جو ہے وہ گڈیریا شیپ جو پالتا ہے، شیپس اور گوٹس کا جو ریوڑ اس کے پاس ہوتا ہے پورا جھنڈ،
تو وہ کیا کہتے ہیں جب پالتا ہے تو وہ اپنے پہاڑوں میں درے ہوتے ہیں، دیکھے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے درے ہوتے ہیں جس سے راستہ ہوتا ہے، پہاڑ دو الگ الگ پہاڑ ہے لیکن جگہ بہت کم ہے، تو وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور بھیڑوں کو شیپس کو، اور اس کو وہ پھنداتا ہے، کیونکہ اگر اتر کے جائے گا تو بہت دور سے اس کو گھوم کے آنا پڑے گا پہاڑ، لہذا وہ چاہتا ہے یہیں سے پھندا ہے نیچے اتر جائے، ہمارا گاؤں ہے کہ نہیں؟ تو یہ روز جو ہے وہ پھندانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کسی دن ایسا ہو جاتا ہے چونکہ مسٹیک ہو جاتی ہے، 3-4 بکریاں نیچے چلی جاتی ہیں، نہیں پھاند پاتی، دھکا ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی پراپرٹی اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بھائی بھیا کیونکہ اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشکوک کام کیا، لہذا ایسا کام مشکوک کام جو ہے وہ کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ جب مشکوک کام جو ہے وہ کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی حرام کے قریب جو ہے وہ چلا ہی جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، ہر جگہ پیٹرول پمپ پہ لکھا رہتا ہے کہ دیکھیے یہاں نہ پیجیے گا سگریٹ، یہاں آگ نہ جلائیے گا، موبائل نہ چلائے گا، آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے کبھی نہیں لگتی کبھی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا پیٹرول بند جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہ جب کوئی چیز شک آ جائے تو ہمیں سب مشکوک چیز سے بچائے۔ اسی کو میرے مولا نے بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کو باہر کی غذا کھانے سے پرہیز کراؤ، کیونکہ باہر کی غذا جو ہے وہ زیادہ نجاست کے قریب ہے۔ فاطمہ کا بھی زینب کا بھی قول سن لیجئے، باپ کے قول سے ملا لیجئے دونوں، یہ ہے۔ تو جناب زینب نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ مدرسہ چلایا۔ جناب زینب جب کوفے میں آئی ہیں تو کوفے کی عورتیں آئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی شہزادی سے برلے بیٹی سے کہ ہم لوگ کو، ہمارے یہاں کی عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ قرآن و دینیات کی اور اسلامیات کی تعلیم دے احکام شریعت۔ تو جناب زینب باقاعدہ مدرسہ چلاتی، باقاعدہ قرآن اور اہل بیت کی، قرآن اور احادیث کی تعلیم دیتی، اور ایسی عالمہ تھی۔ انہی کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ جناب زینب کے ساتھ 2 بچے، کل میں نے انہوں محمد کے مذہب کو دیے تھے لیکن جو ہے وہ تاریخ نہیں معلوم تھی کہ یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے، دوسرے 5 لوگ۔ تو جناب انہوں محمد کے پہلے تو دیکھیں مسائل تاریخ میں کم ملتے ہیں، دیکھیں میں نے آج میں کوشش کی اور دیکھنا اچھا، پہلے بھی دیکھا تھا لیکن نہیں ملتا۔ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عون، ایک کا محمد۔ تاریخ اور ہسٹری کے اعتبار سے بتا دیں، عون جو ہے وہ جناب زینب کے حقیقی فرزند، اور محمد جو تھے وہ خسا ایک خاتون تھی، ان کے یہ بیٹے تھے۔ لیکن جناب زینب نے جو ہے وہ سوتیلی اور سگے کا فرق ہی مٹا دیا، ایسا پالا ایسا بڑھایا کہ تاریخ لکھتی ہے ماں کا تذکرہ نہیں ملتا، خسا کا تذکرہ محمد کی ماں کا نہیں ملتا کہ کربلا کے میدان میں تھی، لیکن یہ ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو مکے سے، کچھ کہتے ہیں کہ مکے میں حوالے کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا کہ مکے سے باہر کافی دور جو گیا، یہ بچے نہیں تھے، یہ بھی تاریخ بحث کرتی ہے، کہتے ہیں باقاعدہ یہ جوان تھے، چھوٹے نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو پہلی ہسٹری اگر دیکھیے گا، شادی جناب زینب کی کب ہوئی اور کتنے سال جناب زینب جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ رہی، وہ سب الگ مسئلہ ہے، تو بہرحال اس میں نہیں جا۔ تو بھائی جناب زینب کے یہ دونوں فرزند، امام حسین کو کس نے حوالے کیے تھے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر، آپ کے شوہر نے حوالہ کیا تھا خط دے کے، آپ آ کر جو ہے وہ بچے ملے قافلے میں اور آئے ساتھ میں۔ جناب زینب نے جو ہے وہ برابر اپنے بچوں کو کوئی جو ہے وہ احساس نہ ہونے دیا، آپ بچوں کو پیسے ہی پالا، بھرپور توجہ ہوئی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب زینب اپنے بھائیوں کو چاہتی تھی، بھائیوں سے محبت رکھتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں کہ اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیا ہو کہ بچے شکوہ کرتے، بچے گلا کرتے۔ کربلا میں پانی کا بند ہوا، تب بھی زینب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھا، جناب امام حسین کا ہر لحاظ سے سائے میں رکھتی تھی۔ جناب زینب تو اجازت اسی لیے شرط رکھی تھی شادی میں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جاؤں گی تو آپ کی اجازت لینا شرط نہیں ہوگی۔ جناب عبداللہ بن جعفر تو ایگریمنٹ کیا تھا، بحث کیا تھا، ایگریمنٹ میں تھا، تو جناب زینب سائے کے طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، ہر جگہ جناب زینب نے بھائی کا حوصلہ بڑھایا۔ زینب مشیر تھی امام حسین کی، جناب عباس جناب زینب کی، جناب عباس جناب عباس کی مشیر تھی، اور اس کو باقاعدہ ایڈوائز کرتی تھی، بتاتی تھی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سمیت 6 بھائی جناب زینب کے مارے گئے۔ دیکھیں ایک بھائی کسی کا مار ڈالا جاتا ہے تو وہ مرثیہ کرتا ہے، اسی لیے جناب زینب جناب ام کلثوم کا مرثیہ موجود ہے کہ مدینہ جدنا لا تقبلین، اے ارمانا کے مدینے اب ہم کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، اب ہم جو لوٹے ہیں تو نہ ہمارے مرد رہ گئے نہ ہمارے بچے رہ گئے۔ مرثیہ بچے، کافی بچے تھے کربلا کے میدان میں
جو ہے وہ 50 سے زیادہ بچے، لیکن راستوں میں گر گر کے بچے جو ہے وہ ختم ہو گئے جب قافلہ گرفتار کر کے جناب کربلا کے میدان میں جب معرکہ سجا، ایک ایک میدان میں جا رہا ہے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بچوں کی خبر لی، پوچھا کہ عون و محمد کہاں ہے؟ دونوں آئے، کہا کہ میں نے جو ذاکرین سے سنا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب زینب نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ میدان میں نہ جاؤ گے، تم میرے بھیا کے اوپر اپنی جان قربان نہ کرو گے۔ تمہارے باپ نے اسی لیے بھیجا تھا نا، خط دے کے بھیجا تھا کہ میری طرف سے میرے بچے آپ کے لشکر میں جائیں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی طرف سے جو ہے قربانی دیں گے اسلام کے لیے۔ جناب زینب نے جو کہا، دونوں بھائی آئے، دونوں بھائیوں نے میں جو ہے ماں کا پیغام بتایا، ماموں سے اپنی اجازت لی، امام حسین سے۔ دیکھیں ماں اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر جو ہے وہ بچوں کو اجازت دیتی ہے۔ جناب زینب کے چہیتے بیٹے تھے، جناب زینب نے کوئی فرق نہیں کیا، جیسے حسین کو چاہتی تھی ویسے ہی اپنے بچوں کو بھی چاہتی تھی، لیکن حسین سے کچھ والہانہ محبت اور زیادہ تھی، کیونکہ حسین امام تھے، حسین سرپرست تھے گھر کے، حسین خاندان کے لیے خاندان کے رہنما سب کچھ تھے۔ جناب زینب کے بچوں کو اجازت گئے ملی، میدان کارزار میں آئے، ایک شعر ملتا کہ رجز میں آ کے پڑھا ہے، جناب عون محمد میں سے ایک نے شعر پڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری شجاعت و بہادری دنیا جانتی ہے اور ہماری شجاعت کا سکہ جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے۔ عون محمد نے دونوں نے جنگ کی، ظاہر ہے کہ جنگ کرتے کرتے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے، دونوں کے جنازے لے کر آئے، لیکن تاریخ نہیں لکھتی کہ جناب زینب نے گریہ کیا ہو، جناب زینب جو ہے وہ آ کر جو اپنے لاش پہ پرچو بین کیے ہو، تاریخ خاموش لکھتی ہے۔ ہاں جناب زینب نے ایسا خاموشی اختیار کی، اپنے بھائی کا غم، اپنے بھائی کی عزاداری، اپنے بھائی کی محبت کا دم بھرنا، اپنے بھائی کی قربانی، اپنی بھاوجوں بھاوجوں کو دیکھنا، اپنے گھر کی تمام عورتوں، کیونکہ زینب کو حسین پورا گھر سمیٹ کے دے کے گئے تھے، پورے گھر کی سرداری دے کے گئے تھے، حتیٰ کہ امام سجاد کو بھی جناب زینب کے حوالے کیا تھا کہ بہن زینب سجاد کا بھی خیال رکھنا۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ کوفے گئی وہاں بھی یاد نہیں کیا، کہ پھر اسیر ہو کے شام کے دربار تک پہنچی، وہاں بھی جناب زینب نے اپنے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، زندان میں رہی، وہاں سکینہ کا ماتم کیا، اپنے بھائی حسین کی سب عزا بچھائی، عباس کا ماتم کیا، علی اکبر کو ماتم کیا، کربلا میں علی اکبر کے لیے تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش پر جناب امام حسین سے پہلے جناب زینب پہنچی۔ جزاکم ربکم۔ اتنا بھتیجے کو چاہتی تھی، لیکن عون محمد کے جنازے میں نہیں ملتا کہ زینب جو ہے وہ میدان کارزار میں جا کر اپنے بچوں کے جنازے پہ گئی ہو۔ جناب زینب شام میں زندان میں رہی، سب کو یاد کرتی رہی، اپنے بچوں کا غم نہیں ملتا، کوئی مرثیہ نہیں ملتا کہ جناب زینب نے اپنے بیٹوں کا مرثیہ پڑھا ہو۔ ہاں جناب امام سجاد کو یزید نے بلایا، کہا علی ابن الحسین اپنے بابا کا خوب بہا لے لو، کہا میں اپنے بابا کا خوب بہا نہیں لوں گا، مجھے حق نہیں ہے، یہ میری دادی فاطمہ زہرا کو میدان محشر میں دینا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے۔ امام سجاد نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا، پھوپھی اماں سے در خیمہ پر جو ہے در خیمہ پر حسین کا انتظار کرتی تھی، در زندان پہ جناب امام سجاد کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام سجاد آ گئے تو جان میں جان آئی، کہا بیٹا سید سجاد کیا خبر؟ کہا پھوپھی اماں ہم کو یزید نے آزاد کیا۔ فوراً جناب زینب نے کوئی یہ نہیں کہا خوشی کا اظہار کرتا زندان سے چھوٹتا ہے، پتہ ہے جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم کو اپنے بھائی کا ابھی پرسہ تم کو دینا ہے، لہذا ایک مکان خالی کرا دے، مکان خالی کرا دے۔ امام سجاد نے یہ کہلوایا یزید کے پاس، یزید نے ایک مکان خالی کرایا محلے میں شام میں زندان کے قریب، اہل حرم اس میں زندان سے آزاد ہو کے اس مکان میں منتقل ہوئے، سیاہ پردے بھی آویزہ کیے گئے، جو ہے وہ شام کی عورتیں جو جاننے والی تھی، جو اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، سب جو ہے وہ پرسے کے لیے آئے۔ زینب نے سب کا پرسہ نہیں بلکہ اپنے بھائی کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ قبول کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ارے ذرا تو یزید سے کہہ دو ہمارے وارثوں کے سردی بھیج دے۔ جناب امام سجاد نے پیغام بھیجا، سرائے شہداء جب آئے
سارے بیویوں نے اپنے اپنے چاہنے والوں کے سر جو ہے وہ اٹھا لیے. 2 سر ایسے رہ گئے کہ جن کو کوئی اٹھانے والا نہیں بڑھا. بعد ایک مرتبہ شام کی بیویوں نے عورتوں نے کہا لگتا ہے کہ باپ کربلا میں مارا گیا اور ماں ان کی پہلے یہ در یتیم ہے تبھی تو ان کے سروں کو کوئی اٹھانے والا ہے. زینب نے ایک مرتبہ ارے بہن کر کے کہا اے بیویوں یہ نہ کہو میں دکھیاری ماں ان کی موجود ہوں. ارے میں اس کو رہوں جس کے ماں کربلا میں نہیں مدینے میں ہے. میں اس کے اوپر گریا کروں جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے. میں ان بچوں کی ماں ہوں. جزاکم ربکم. اہل بیت میں وہاں سے کربلا آئے. کربلا میں بھی جناب زینب نے مخدرات میں اپنے وارثوں کی قبر پہ گرا دیا لیکن نہیں ملتا کہ آن محمد کی قبر پہ جناب زینب گئی ہو. ذاکرین سے میں نے نہیں سنا. ہاں یہ ملتا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا امام سجاد کے گھر میں جناب زینب کافی دن تک رہی. جب کافی عرصہ گزر گیا صبح گریا شام گریا 6 مہینے تک اہل بیت بالوں میں کنگھی نہیں کی آنکھوں میں سرما نہیں لگایا سر میں تیل نہ ڈالا کوئی زینت و آرائش نہ تھی. پر جو مل گیا وہ کھا لیا. صبح ماتم شام کو ماتم ہر وقت حسین اور اہل بیت پہ گریا. بس ایک مرتبہ کافی دن کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر آئے. امام سجاد کے پھپھا بھی ہیں چچا بھی لگتے ہیں. پھپھا آئے کہا کہ بیٹا سید سجاد یہ غم تو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ غم ایسا یہ واقعہ ہے کربلا کا کہ جس کو بھلایا نہ جائے گا. ساری زندگی گریا کرنا ہے ساری زندگی اس پر ماتم کرنا ہے. لیکن بیٹا سید سجاد اگر مناسب ہو تو اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اب اپنے گھر چلیں. گریا کرنا میں نہیں روکوں گا آگے گھر میں گریا کریں. جناب زینب سے امام سجاد نے آگے کہا پھوپھی اماں ارے پھوپا عبداللہ آئے تھے اب آپ جو اب اپنے گھر بھی جانا چاہیں تو وہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. جناب زینب نے کچھ نہ کہا کیونکہ شوہر کی اطاعت بھی تو ہے. لہذا جناب زینب نے کہا میں بیٹا جا رہی ہوں. جناب زینب ارے اپنے گھر گئی لیکن کبیدہ خاطر ہے. جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا صحن نے اس حجرے پر نظر پڑی جہاں بہن محمد سوچے تھے. ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا. ارے کربلا کرو کر کے آواز دی اے بیٹا سید اے بیٹا اے بہن محمد تمہاری ماں تو گھر میں آ گئی ہے. اے لالو تمہارا حجرہ خالی ہے. اے بیٹا تمہاری یاد ستا رہی ہے. ارے اس گھر میں تمہارے بنا کیسے دل لگے گا کون مجھے سہارا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سے عبادت و عزاداری کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ان کو نعمت اولاد سے نوازا. پروردگارہ عزاداری سید الشہداء جو ہماری مائیں اور بہنیں سجاتی ہیں اور امام بڑوں کو ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. اور جو شادی ہو چکی ہے جن کی ان کی گودوں کو آباد فرما. جو بزرگ خواتین ہیں ہمارا ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا. پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرما. پروردگارہ عزاداری سید الشہداء کی جو جس عنوان سے خدمت کر رہا ہے ان کی خدمتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر. پروردگارہ ادبات عالیات کو اور مومنین کو پوری دنیا میں عزاداروں کے جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما. پروردگارہ یا سعودی ظالموں کے شر سے مدینہ کو آزاد فرما. پروردگارہ ملت عراق کو مستحکم و مضبوط حکومت عطا فرما. حکومت اسلامیہ کو پائیداری عطا فرما اور علماء و مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا. پروردگارہ بانیان مجلس جنہوں نے مجلس منعقد کی ان کے دلی مقاصد پورا فرما. ہمارے بزرگ جو ہماری اموات جو ہمارے ہم سے بچھڑ گئے ان کی مغفرت فرمانا اور ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارا کریکٹر اس لائق کر دے کہ ہم امام زمانہ کے ناصرین میں ہو سکیں. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعبیر فرما. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.